اور یہی میڈیا کے منفی اثرات لوگ اس کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر غم و غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے. یہ اسی اثرات ہے. دیکھیں جب آپ میڈیا پر کوئی چیز دیکھتے ہیں احساسات آپ کے جذبات ابھرتے ہیں. یہ جو آپ کا خوش ہونا اور آپ کا غمگین ہونا میڈیا کے ذریعے, خبر کے ذریعے یا کوئی ٹاک شو کے ذریعے, یہی میڈیا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے آپ کے ذہن پر اثرات ڈالے ہیں. سنی کے لیے غصہ ہے, شیعہ کے لیے غصہ ہے, اس عالم کے لیے غصہ ہے. یہ آپ کے لیے اندر غصہ آنا آپ کی صحت کے لیے تو اچھا نہیں ہے. غصہ آپ کو دشمنان دین خدا کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آپس میں بیٹھ کے ایک تفرقہ باز آتا ہے آپ کو اور بندر کی طرح نچاتا ہے, لائک بھی کرتے ہیں, ویو بھی کرتے ہیں, کمنٹس بھی کرتے ہیں. جو پیسے کمانے کے لیے آیا ہے اس انسان پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ آپ کی ذہنی صلاحیت, آپ کی دماغی صحت اس سے خراب ہو رہی ہے. تو میڈیا کے کردار میں سے ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو عمل پہ ابھارتا ہے. یعنی ایران میں آپ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ایک سانحہ رونما ہوا. ایک خاتون مہسا امینی نام کی, وہ ایکسیڈنٹلی مر گئی اور اس کے مرنے کے بعد یہاں پر مظاہرے شروع ہوئے ایران میں, اور میڈیا نے جو رول ادا کیا ان مظاہروں میں وہ بہت کلاسیکل ہے. اور دشمنوں کا میڈیا ایران انٹرنیشنل کے نام سے اور منوتو اور یہ دوسرے شبکے اور چینلز ہیں جو باہر سے لیڈ ہوتے ہیں, اور انہوں نے کلپ بنا کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا. اتنا جذبات کو ابھارا کہ لوگ اپنی ناموس کو بغیر پردے کے لے کر باہر روڈوں پہ آ گئے, اور عورتوں نے اپنے حجاب کو گھما کے آزادی کے مطالبے کیے. میڈیا کے اندر اتنی طاقت ہے نا, آپ کے عمل کو ابھارتی ہے. سارا کام ان مظاہرات میں میڈیا کا تھا. ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے مستقل کہ وہاں سے یورپ کی کنٹریز سے, دوسری کنٹریز سے کلپس آتے تھے اور لائیو بندہ بیٹھ کے ان کے جذبات کو ابھار رہا ہے کہ آپ نے تھکنا نہیں ہے اور یہ حکومت بدلنے والی ہے اور یہ انقلاب ختم ہونے والا ہے. آلو ٹماٹر کی دکان بند کر رہے ہیں کیا؟ انقلاب خدا کا دیا ہوا انقلاب ہے. انقلاب امام زمانہ کی لطف سے, امام زمانہ کی مدد سے ہے. تو اس کو دشمن اوچھے ہتھ کنڈے اور چیپ حرکتوں سے تو نہیں ہٹا سکتے. مگر ہم نے دیکھا کہ پست ترین افراد میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بہکا رہے تھے, لوگوں کو بول رہے تھے کہ آزادی ملنے والی ہے اور زندگی آزادی آ رہی ہے, اور ان کے احساسات اور جذبات کو ابھارا جا رہا تھا اور ان کو عمل کی طرف لے کر آ رہے تھے. تہران میں تو بہت برے حالات تھے, لوگوں کو مارنا, چاقوؤں سے لوگوں کو, کتنے پولیس والوں کو مار دیا, اور بہت خراب حالات تھے کہ یہ اگر لطف امام زمان اور لطف خدا نہ ہوتا تو کام تمام تھا. مگر اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ انقلاب اسلامی اس قدر مہم ہے اور اس قدر محکم ہے کہ اس فتنے کو بھی کنٹرول کر لیا. بات ہم کر رہے تھے میڈیا کی, تو میڈیا کے اندر اتنی قدرت ہے جو آپ کے افکار کو بدل دے. میڈیا ایک دیندار انسان کو بے دین بنا سکتا ہے, اور میڈیا ہی ایک بے دین انسان کو خدا سے نزدیک کر سکتا ہے. ضرورت اس کو مدیریت, اس کی مینجمنٹ کی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ہے. اپنی ضرورت کے لیے میڈیا کے نزدیک جائیں اور ضرورت جب پوری ہو جائے تو میڈیا سے اپنا تعلق چھڑا لیں, نہ کہ میڈیا آپ کو اپنا اسیر بنائے, ایڈکشن ہو جائے, آپ کو نشہ ہی ہو جائے. آپ میڈیا کے نشہ ہی نہیں ہونا ہے. نشہ جس چیز کا بھی ہو انسان کی دماغی صحت پر اثر انداز کرتا ہے. جہاں پر میڈیا کی بات آ گئی وہاں پر ہم یہ بھی بات کر دیں کہ تاریخ میں ہمیں معاویہ کا میڈیا دکھتا ہے. یہ جب شام کے بہت بڑے منطقے میں امیر قرار دیا گیا تو اس نے امام علی علیہ السلام سے ریلیٹڈ ایک غلط فکر, ایک غلط انفارمیشن اس نے میڈیا کے ذریعے پروان چڑھائی, اور وہ یہ تھی کہ علی تارک الصلاۃ ہے. جب علی تارک الصلاۃ ہے تو علی نماز نہیں پڑھتے, نعوذ باللہ. کیونکہ دیکھیں معاویہ کا یہ میڈیا چلانا کہ علی تارک الصلاۃ ہے, جو کہ ایک بہت پست حرکت ہے. ہمیشہ یاد رکھیے عزیزان, ذلیل انسان ذلیل حرکت کرتا ہے, پست انسان پست بات کرتا ہے. چونکہ معاویہ ذلیل اور پست تھا اس لیے اس نے یہ میڈیا اور یہ خبر بھی پست چلائی. اس وقت لوگ سادہ تھے. اس وقت یہ حدیثیں اور یہ تفسیریں جو آج ہمارے پاس ہیں کہ امام علی کی نماز اور امام علی کی نماز کی معراج اور ان کی ولایت کی آیت جو قرآن میں ہے, جو ثابت اس شرط سے ہے کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے, یہ اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھی. میڈیا کا ایک کردار ہے حقیقت کو نہ بتانا اور دوسرا اس کا کردار ہے جھوٹ کو فروغ دینا. تو معاویہ نے شام میں یہی کیا, اتنا میڈیا کو پروموٹ کیا, اتنا خبر چلائی
کہ لوگوں کے ذہن بن گئے. اور جب امام علی علیہ السلام کی ضربت کی خبر اور شہادت کی خبر پہنچی کہ ان کو مسجد کوفہ میں ضرب لگائی گئی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ علی نماز تو پڑھتے نہیں تھے, مسجد میں کیا کر رہے تھے. یعنی دیکھیے میڈیا کس طرح اثر انداز ہوتا ہے انسان کے ذہنوں پر. جب میڈیا اثر انداز ہوتا ہے تو پھر افکار اور عمل اسی سے جنم لیتے ہیں. جھوٹا میڈیا, میڈیا میں ڈوبے ہوئے لوگ. میڈیا کب اپنا اثر دکھاتا ہے عزیزان؟ ایک فارمولا آپ کو یہاں پر بتا دیں. میڈیا اپنا کب اثر دکھاتا ہے؟ جب آپ سامنے والے شخص پر, اس ٹاک شو پر یا اس اینکر پر اعتماد کر رہے ہیں. اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو ایسے فاسق و فاجر و منافق شخص پر اعتماد کرے. ایک شخصیت سالم, ایک اچھا باشعور انسان جب انتخاب کرتا ہے کہ مجھے کس پر اعتماد کر کے اس سے خبر لینی ہے تو وہ اپنے معیارات کو دیکھتا ہے. آپ بھی اپنے معیارات کو دیکھیں. آپ نہ ان جھوٹے اور فاسق و فاجر اور گنہگار لوگوں پر اعتماد کریں, کیونکہ گنہگار تو آپ کو خبر نہیں دیتا, وہ تو آپ سے حقیقت چھپاتا ہے, وہ تو کتمان حقیقت کرتا ہے, وہ تو آپ سے حقیقت کو پنہان رکھے گا اور آپ کو جھوٹ میں ملوث کرے گا, یا حقیقت کو ایسے الفاظوں کے ذریعے آپ تک پہنچائے گا کہ رنگ حقیقت اس سے چلا جاتا ہے. تو میڈیا, یہ جو ہم نے معاویہ بتایا کہ معاویہ کا میڈیا لوگوں پر اس قدر اثر انداز ہوا تھا کہ انہوں نے ججمنٹ شروع کر دیا تھا صرف سننے سے, صرف سامنے والے شخص پہ چونکہ اعتماد کرتے تھے معاویہ پہ. اس اعتماد نے ان کی زندگیوں میں کیا کردار ادا کیا کہ ان کو مولا علی کے مقابلے میں ظلم پر ابھارا اور ان سے جنگ کرنے پر مجبور کیا. اسی طرح ہم میڈیا کا کردار پاکستانی الیکشنز میں, انتخابات میں, ٹاک شوز میں, پولیٹیکل ٹاک شوز میں, اسمبلیز میں دیکھتے ہیں. ان کے ذہن بنائے ہیں کچھ کہہ کے, اور جب یہ انسان اسی مخالف سیاسی پارٹی کے نمائندے کے سامنے آتا ہے تو پھر گالی گلوچ کرتا ہے, لڑتا ہے. انسان فرض نہیں کرتا اس کو. تو میڈیا کا کردار ہے نا, آپ کے الیکشن سے پہلے میڈیا آپ کا دماغ نہ بنائے جو آپ کے ووٹنگ پر اثر کرتی ہے. آپ کبھی ووٹ ڈالیں گے, چاہے پیپر میڈیا ہو, چاہے زبان اور بات طریقے سے ہو, چاہے تبلیغ کے ذریعے ہو, چاہے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ہو, چاہے ایک سائن بورڈ کے ذریعے ہو. یہ سارے میڈیا ہیں جو آپ کے فیصلے پر, جو آپ کے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.